آج کی تراویح میں تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے تیسرے ربوع تک پڑھا گیا۔ شروعات میں ایک آیت ہے کہ دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ تیسرے پارے کے آخر میں ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اور اختیار کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی دین معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ میرے تو بیٹی بھی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی منت قبول کر لی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے سگے خالو ہوا کرتے تھے ان کی کفالت میں دے دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں جاتے تو حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان پھل فروٹ دیکھتے، پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی کہ میرے اللہ کے پاس سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ پھر آگے کچھ عیسائیوں کا تذکرہ ہے اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا آسمان پر، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب نکلیں گے، پھر دجال کو ماریں گے۔ پھر چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ تم کمال نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مری مرغی اللہ کے نام، جو خراب چیز ہے جس کو خود نہیں کھا سکتے اس کو دوسرے کو دے دو، کھانا خراب ہو گیا، ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے، دوسروں کو دے دیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ پھر آگے حکایت ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر آگے ایک آیت ہے کہ اللہ کے لیے حج کرنا ضروری ہے، جو بھی حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو جس شخص کے اوپر بھی حج فرض ہو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے، معلوم نہیں کہ زندگی کب تک باقی رہے گی اور پھر مال باقی رہے نہ رہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ تم سب کے سب بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دین تو سراپا خیر خائی کا نام ہے، یعنی دوسروں کے لیے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن بن جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب بھی معاملہ کریں تو یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کے یہاں ہوتے تو ہم کیسا سلوک چاہتے ہیں اپنے لیے، ویسے ہی سلوک ہم اس کے ساتھ کریں۔ پھر آگے غزوہ بدر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ تم سبقت کرو، ریس لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سب سے کمتر جنتی یعنی لو کیٹیگری کے جو جنتی ہوں گے اس کو زمین و آسمان سے بڑی، اس دنیا سے بڑی جنت ملے گی۔ آج دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا اور بہت سے لوگ اس سے محروم بھی رہتے ہیں زندگی بھر، تو اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت تیار کی گئی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ اچھی اور بری حالت میں، یعنی جب پیسے ہیں ان کے پاس تب بھی، جب پیسے نہیں تب بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے زیادہ پیسے ہو تو زیادہ خرچ کرے گا، کم ہو تو کم خرچ کرے۔ دوسرے وہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی بادی ان کو وضو کرانے کے لیے آئی، برتن جس میں پانی تھا وہ پورا ان کے اوپر گر گیا۔ اب ان کو غصہ لگ گیا، لیکن بادی پڑھی لکھی تھی، اس نے پڑھ دیا کہ والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے لوگ، انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ آگے اس نے پڑھ دیا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے اس نے پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو کہاں تو پانی گرایا تھا اس کو سزا دیتے، لیکن نہ صرف غصہ پی گئے، معاف کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔
اور متقی لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ایک بات بتائی کہ جب آپ لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں، کوئی بات ہو تو لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں، مشورہ میں خیر ہوتا ہے۔ پھر مشورہ کرنے کے بعد جب کوئی چیز کسی رائے پر لوگ جمع ہو جائیں تو اسی پر عمل کر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آگے ایک آیت ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں کامیابی ہی۔ دنیا میں تو کامیابی کا معیار بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، پیسے، مال و دولت، شہرت، عزت، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آخرت میں کامیابی کا سکسیس کا معیار صرف ایک ہی ہوگا کہ جو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ بالکل آخری موقع پر دنیا سے جاتے وقت فرشتے جو آتے ہیں وہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اس وقت انسان خوشی خوشی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام ہوگا۔ ویسے ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ 21ویں پارے میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں۔ دنیا میں اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں، قدرتی مناظر ہیں، آبشار ہیں، جھرنے ہیں، وہاں جا کر لگتا نہیں کہ لگتا ہے دنیا سے کوئی ہٹا ہوا حصہ ہے۔ خوبصورت جگہیں ہیں، بہترین جھیلیں ہیں، سمندری جھرنے ہیں، پہاڑوں سے گرتے پانی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ دنیا ہی کتنی حسین ہے۔ پھر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے بنایا ہے وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالکل اس سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا گویا کامیابی کا معیار ہے۔ جو کوئی اللہ کا سے ڈرے گا، اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آیت ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔